ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم حمد و ثنا تعریف و تحمید تمجید کبریائی بڑائی عظمت رفعت بلندی اس اللہ خالق کائنات کے لیے ہے جو تمام کل کائنات کا مالک ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے محترم اور مکرم بھائیوں، آپ کے سامنے سورہ نساء کی پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ خالق کائنات نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک سنگل جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا،
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر آدم اور حوا سے اللہ تعالی نے کل کائنات کو پھیلا دیا، مردوں کی صورت میں بھی عورتوں کی صورت میں بھی۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو۔ والارحام، اور خصوصاً رحم کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ، رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں جو کچھ بیان کیا ہے، انسانیت کی ابتدا اسی طرح ہی ہوئی ہے جس طرح اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ انسانیت کی ابتدا تخلیق آدم کے ساتھ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سکینت کے لیے اس کی زوجہ کو اسی میں سے پیدا کیا۔ جب یہ جوڑا بن گیا تو پھر کائنات کو پھیلانے، بڑھانے، اس میں اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اولاد کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انسانیت بڑھتی گئی، انسانیت بڑھتی گئی، نسل در نسل تخلیق ہوتی گئی، اور جب اتنی زیادہ تخلیق ہو گئی کہ ایریا وائز، علاقائی تقسیم کے اعتبار سے تقسیم بڑھتی چلی گئی، پھر اس کو محدود کرنے کے لیے، اس کی شناخت کے لیے، اس کی تحدید کے لیے اور اس کو لیمیٹائز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہی چیز بیان کی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ نساء بھی مدنی سورت، سورہ حجرات بھی مدنی سورت، اور اس میں بھی یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا گیا۔ تقسیم کیسے کی گئی؟ علاقائی تقسیم ہوئی، اور نیشنلٹی کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی ہندوستانی ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، تقسیم ہوئی، اور پھر مزید تقسیم ہوئی قبائلی اعتبار سے۔ قبائل بنے، رشتہ داریاں بنی، تعلق داریاں بنی، اور پھر یہ تعلق داریاں بڑھتی چلی گئیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں یہ بات کہی، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، اور یاد رکھنا خصوصاً رحم کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ۔ آپ کا خاندان موجود ہے، آپ کا قبیلہ موجود ہے، آپ کی فیملی موجود ہے، آپ کی برادری موجود ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو کنارہ کشی کی طرف نہیں لے کے جانا، بلکہ مل جل کر رہنا ہے، تعلق نبھا کے رکھنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے، نفرت نہیں پالنی، خاندان کو ملانا ہے، رشتے کو ملانا ہے، تعلق کو بڑھانا ہے، تعلق توڑنا نہیں ہے۔ ابھی حج کے ایام گزر رہے ہیں،
آپ نے ابھی چند دن پہلے خطبہ حج بھی سنا ہوگا، اور یقیناً خطبہ حج سنتے سنتے تاریخ ہمارے ذہن نشیں آئی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حج دیا تھا تو انہوں نے خطبہ حج دیتے وقت نسلی تفاخر کو، نسلی امتیاز کو مٹاتے ہوئے کس طرح تمام انسانوں کو برابر کہتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فقیت نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فقیت نہیں ہے، ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو سرخ پر کوئی برتری نہیں ہے، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو کالے پر کوئی برتری نہیں ہے، فضل الا بالتقوى، اگر برتری ہو سکتی ہے، اگر سپیریئرٹی قائم ہو سکتی ہے، اگر کسی کو بلند کیا جا سکتا ہے تو اس کے تقوی کی بنا پہ ہے، جس کو جج کرنا صرف اللہ کا کام ہے۔ یہ میرے بھائیوں، اب ہم نے یہ ابھی عید کے دن گزر رہے ہیں، آج ایام تشریق کا آخری دن، ہم نے قربانیاں بھی کی، ہم نے جانور تو قربان کیے، لیکن اپنے اندر سے جو ہماری اپنے قبائل سے، اپنی فیملی سے، اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، رشتہ داروں سے تعلق کے اعتبار سے جو نفرت تھی، شاید ہم میں سے کئی لوگوں نے اسے قربان نہ کیا ہو۔ بھائیوں، قربانی ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ آپ اپنے ان نفرتوں کو، ان قدورتوں کو، جہاں پہ آپ قربانی کے جانور اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو موتی بنا کے پیش کرتے ہیں، جانور تمہارے سامنے تمہارا موتی ہوتا ہے کہ تم اس کے مالک ہو، تم اپنے رب کو مالک سمجھتے ہوئے، کائنات کو سب کو ایک سمجھتے ہوئے، برابری کا تصور سمجھتے ہوئے اپنے اندر بھی اس اتحاد، اتفاق اور محبت کو قائم رکھو۔ یہ میرے بھائیوں یہی چیز ہمیں درس دیتی ہے، اور اس چیز کو اگر شریعت اسلامیہ میں تلاش کیا جائے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث مبارکہ ہمیں کیا درس دیتی ہے، یا لغات میں اس حوالے سے ہمارے لیے کیا سبق یا نصیحت موجود ہے، دو الفاظ بولے جاتے ہیں۔ عموماً تو بات ہوتی ہے نا، رشتہ داروں سے تعلق نبھاؤ، تعلق بناؤ، تعلق بڑھاؤ، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے اصطلاح صلۃ الرحم استعمال ہوتی ہے، جس کو اردو زبان میں صلہ رحمی کہتے ہیں، اور اس کو ڈکشنری میں غور سے دیکھیے، معانی پہ غور کیجئے، ٹٹولیے۔ وصل یصل صلۃ التي تدل على وصل الشيء على شيء حتى يعلقه، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا، چپک جانا، یعلقہ، اس سے چمٹ جائے، اس کو صلہ کہتے ہیں۔ اور رحم مقاییس اللغہ میں موجود ہے، الرحم اللفظ التي تدل على العطف والرقة والرحمة، ایسا لفظ جو دلالت کرتا ہے باہمی شفقت پر، باہمی محبت پر، باہمی الفت پر۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح منہاج میں جو صلۃ الرحم کی تعریف کی ہے وہ بھی سنیے۔ وہ کہتے ہیں ہی الاحسان الی الاقارب علی حسب حال الواصل والموصول، یہ ایسا طریقہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے، ایسا تعلق ہے، ایسی نیکی ہے، الی الاحسان الی الاقارب، ایسا احسان، ایسی نیکی جو انسان اپنے اقارب کی طرف، قریبی رشتہ داروں کی طرف کرتا ہے۔ فتارۃ تکون بالخدمہ، بسا اوقات یہ خدمت کی صورت میں ہوتا ہے۔ فتارۃ تکون بالزیارہ ولو بالسلام، بسا اوقات یہ حق بندہ ادا کرتا ہے، زیارت کر کے سلام کہتے ہوئے بندہ اس حق کو ادا کرتا ہے۔ فتارۃ تکون بالخدمہ، اور بسا اوقات بندہ مالی معاونت کر کے یہ احسان کرتا ہے۔ اور لسان العرب عربی زبان کی بہت بڑی معروف ڈکشنری ہے، اس میں ابن منظور نے مزید اضافہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر رشتہ داری یعدو و اساؤ، آپ نے اپنی شفقت،
اپنی محبت، اپنی الفت جاری رکھنی ہے۔ اِعْعَدُوا وَأَسَاءُوا، اگر آپ کے رشتہ دار آپ کی طرف زیادتی بھی کرتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے بلنڈر بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس رشتے کو چھوڑنا نہیں ہے، یہی صلہ رحمی ہے، آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیارے بھائیوں کتنی پیاری مثال بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظوا انسابکم، اپنے نسب ناموں کی حفاظت کرو۔ یہ جو نسب ہے نا، ہم ہر شخص کسی نہ کسی کی طرف نسبت کرتا ہے، کوئی کسی قبیلے کی طرف کرتا ہے، کوئی کسی برادری کی طرف کرتا ہے، کوئی اپنے کسی قبیلے کے بڑے شخص کی طرف نسبت کرتا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظوا انسابکم، اپنے نسب ناموں کی حفاظت کرو۔ تصلوا ارحامکم، اپنے رشتوں کو ملا کر رکھو۔ آپ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا انہ لا بعد بالرحم اذا قربت وان كانت بعیدۃ، یہ رشتے کی مثال ایسی ہے، رشتہ داریوں کی مثال ایسی ہے، لا بعد بالرحم اذا قربت، اندر سے دلوں میں محبت اگر قائم ہے نا، لا بعد بالرحم، پھر یہ دوری نہیں ہے چاہے انسان 7 سمندر پار بیٹھا ہے، کوئی دوری نہیں۔ ولا قرب بها اذا بعدت وان كانت قريبة، لیکن اگر اندر سے دل نہیں ملے ہوئے دونوں کو جوڑ کر بھی بٹھا دیں تو کبھی محبت اندر قائم نہیں ہوتی۔ کتنی پیاری مثال آپ نے بتائی۔ اور آپ نے فرمایا کل رحم آتیۃ یوم القیامۃ امام صاحبها، یہ ہر رشتہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تشہد لہ بصلۃ ان کان وصلها، اگر اس صاحب نے اس رشتے کو ملایا ہوگا، یہ صلہ رحمی اللہ سے دعا کرے گی اللہ اس سے اپنا تعلق ملا لے۔ وعلیہ بقطیعۃ ان کان قطعها، اور اگر اس نے اس سے اپنا تعلق کاٹا ہوا، یہ اللہ سے کہے گی کہ اللہ تو بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ دے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ احادیث آپ انشاءاللہ یہ سنتے رہیں گے، کتنی اہمیت ہے اس کی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، یہ فضیلت لینی ہے، یہ اپنی انا سامنے رکھنی ہے، یا اپنی کہی گئی، سنی گئی یا تصور میں آتی گئی باتوں کی طرف توجہ دینی ہے۔ سنتے جائیے، عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اتیت بمکہ فی اول ما بعث، میں ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ابتدائی دنوں میں جب آپ کی بعثت ہوئی تھی، آپ کو نیا نیا نبی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، میں آیا، وَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْتَفٍ، آپ اس وقت ڈرے ڈرے سہمے سہمے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی تھی۔ آپ کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں گیا، جا کے میں نے پوچھا ما انت، اب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا من نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان، پیارے الفاظ سے ارشاد فرمایا رسول اللہ، نبی اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، بما ارسلک اللہ، اللہ نے آپ کو کون سی چیز دے کے بھیجا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں وہ آپ سنیے۔ آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا بأن یعبد اللہ، تاکہ اس اللہ کی، اس خالق کی عبادت کی جائے، وتکسر الاوثان، بتوں کو توڑا جائے، وتوصل الارحام بالبر والصلۃ، اور رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو محبت میں پرویا جائے۔ میری بعثت کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آئے، قرآن کریم نے آپ کی نبوت کی برکات کا ذکر کس انداز میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس نبوت کے فیوز و برکات دیکھیے، جہاں پہ یہ نبوت اپنا مقصد لے کے آئی اللہ کی عبادت کا، جہاں پہ یہ نبوت مقصد لے کے آئی بتوں کو توڑنے کا، وہیں پہ یہ نبوت مقصد لے کے آئی لوگوں کو محبت میں پرونے کا۔ اور قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو تم تو دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس اللہ کی نعمت کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور آپ کے آنے کا مقصد كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے جہنم کی آگ کے دہانے پہ کھڑے تھے، قریب تھا تم جہنم میں گر جاتے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں دین اسلام کی ہدایت دے کر جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ایسا عمل میرے بھائیوں جہاں پہ یہ ایک دوسرے کو محبت میں پروتا ہے، وہیں پہ یہ عمل جنت میں داخلے کا بھی باعث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہتے ہیں میں نے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کر، ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وتقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کر، وتؤتی الزکاۃ، زکات ادا کر، وصل الرحم، اور رشتہ داروں کو ملا کر رکھا کر۔ میرے بھائیوں نمازیں ہم پڑھتے جائیں، زکاتیں ہم دیتے جائیں، جانور کے جانور ہم ذبح کرتے جائیں، حج در حج، عمرے در عمرے کرے جائیں، لیکن میرے بھائیوں اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر میرے بھائی ہماری محبت نہیں ہے، میرے بھائی ہم نے اسلام کا ایک بہت بڑا فولڈر اور حصہ ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ اگلی بات سنیے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5987 نمبر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ اہمیت دیکھیے اس رشتے کی، فرمایا ان الرحم شجنۃ متمسکۃ بالعرش تکلم بلسان ذلق، فرمایا یہ صلہ رحمی، یہ آپ کی تعلق داری، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کا تعلق، شجنۃ متمسکۃ بالعرش، اس کی حیثیت کیا ہے؟ شجنۃ متمسکۃ بالعرش، جس طرح درخت کی شاخ درخت کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اتار دیں اس کا فنکشن ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صلہ رحمی کی کیفیت یہ ہے، شجنۃ متمسکۃ بالعرش، درخت کی شاخ کی طرح اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تکلم بلسان ذلق، اس مالک نے اسے ایک فصیح و بلیغ زبان بھی عطا کی ہوئی، اور اللہ کے عرش کے ساتھ یہ رشتہ داری، یہ تعلق داری، یہ صلہ رحمی وہاں پہ دعا کرتی ہے، اللہم صل من وصلنی، اے اللہ اپنا تعلق اس سے ملا، من وصلنی جو مجھے ملا کے رکھتا ہے، وقطع من قطعنی، اور اے اللہ اس سے اپنا تعلق کاٹ لے جو مجھے کاٹتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے جواب میں فرماتے ہیں
انا الرحمن میں رحمان ہوں، انا الرحیم میں رحیم ہوں، انی شققت للرحم من اسمی میں نے اے صلہ رحمی تجھے اپنے نام رحمان اور رحیم سے پیدا کیا ہے۔ من وصل کی، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من وصل کی جو تجھے ملائے گا، وصلتہ میں بھی اس سے اپنا تعلق ملاؤں گا، ومن نکث کی جو تجھے توڑے گا، تجھے کاٹے گا، نکثتہ میں بھی اس سے اپنا تعلق کاٹ کے رکھ دوں۔ یہ میرے بھائیوں اہمیت دیکھیے۔ اور پھر اس سے اگلی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری ہی کی اس سے اگلی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، حتی اذا فرغ من خلقہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے جب فارغ ہو گئے، قامت الرحم یہ صلہ رحمی یہ تعلق داری اللہ کے دربار میں کھڑی ہوگی، کہتی ہے ھذا مقام العائد بک من القطیعہ، اے اللہ رب العزت یہ ایک بہترین مقام ہے، یہاں پہ قطع رحمی سے پناہ مانگی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا اما ترضین، اے صلہ رحمی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان اصل کہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق ملاؤں، من وصل کی جو تجھے ملا کے رکھے، وَأَقْطَعْ مَنْ قَطَعَ کی اور میں اس سے اپنا تعلق کاٹ لوں جو تجھے کاٹ کے رکھے، فَذَاكَ لَكِ یہ خاص تیرے لیے ہے۔ جب یہ بات مکمل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی آیات تلاوت کی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ کہ عین ممکن ہے جب اللہ رب العزت تمہیں حکومتیں عطا فرمائے، اللہ جب تمہیں اقتدار عطا فرمائے یا تم دینی تعلیمات سے روگردانی کرو تو کیفیت پھر کیا ہوگی، ان تفسدوا فی الارض تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے، رشتوں کو توڑو گے، تعلق داروں کو ٹھکراؤ گے، ان کو دھتکارو گے، ان سے منہ موڑو گے۔ یاد رکھنا اگر تم نے یہ کام کیا، اولئک الذین لعنہم اللہ تم ان لوگوں میں شمار ہوگے جن پہ اللہ نے لعنت کر دی، فاصمہم ان کو کانوں سے بہرا کر دیا، ہدایت کی بات نہیں سن سکتے، فاصمہم واعمی ابصارہم ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، ہدایت کی بات کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ میرے بھائیوں یہ سزا ان لوگوں کی جو اپنے رشتوں کو کاٹتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑتے ہیں، ان سے تعلق میں پیچھے ہٹتے ہیں اور ان سے روگردانی کرتے ہیں، یہ ان کی سزا ہے میرے بھائی۔ میرے بھائیوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثالیں بیان کی ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے انہیں وصیت کی، نصیحت کی، بڑا پیارا مشورہ دیا۔ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اوصانی خلیلی مجھے میرے خلیل میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم میں اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈروں گا۔ کوئی مجھے جو مرضی کہے، یہ دیکھو بھئی یہ فلاں آدمی ہے، رشتہ دار اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ بھاگ بھاگ کر ان کی طرف جاتا ہے، وہ اس سے سلام نہیں لیتے، یہ بھاگ کر آگے ہاتھ کرتا ہے، یہ بدو بدی اس کے آگے ہاتھ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا، یہی یہ حدیث سکھاتی ہے۔ سنیے فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل نے وصیت کی، میرے دوست جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا اور اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھنا ہے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی۔
اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، جس طرح ان کی تربیت کرتے تھے، جس طرح ان کی معاونت ہدایت کے معاملے میں کرتے تھے، جس طرح صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی فرماتے، میرے بھائیوں صحابہ کرام ساری زندگی ان چیزوں کے ساتھ مستقیم ہو کر استقامت بھی اختیار کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی استقامت نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا۔ وہی مشرکہ، وہ مشرکہ تھی، وہ مومنہ نہیں تھی، اسلام ابھی اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میری ماں نے تو اسلام بھی قبول نہیں کیا، میرا اس سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرا اس سے نبھا کیسا ہونا چاہیے؟ تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس کو یہ نہیں کہا وہ مشرکہ ہے، چھوڑو اس نے تو جہنم میں ہی جانا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، تیری ماں ہے، صلی عنہا، تجھے اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کیا ہے، لیکن میری تجھے نصیحت ہے، میری تعلیم یہ ہے، صلی عنہا، وہ تجھ سے جتنا مرضی دور ہٹے تو نے آگے بڑھ کر تعلق اس سے ملا کے رکھنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی دین کی تعلیم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو بدلا۔ وہ جو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ان کے دل میں دین کی ہدایت دے کر دل میں ایمان کو مزین کر دیا۔ ان صحابہ کرام کی میرے بھائیوں اور مثال سنیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہ ابو ہریرہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کرنے والوں میں سب سے زیادہ سے وہ صحابی ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کرنے میں سب سے زیادہ پورے صحابہ کرام میں 5374 احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتک، جب میں آپ کے رخ انور کو دیکھتا ہوں، طابت نفسی، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، وقرت عینی، میری آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں داخل کر دے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں تو ہی سوال کرے گا، کیونکہ دین کے معاملے میں تو بڑا حساس مزاج ہے۔ اب تو نے پوچھا ہے، سن، ایسا عمل جو تجھے جنت میں بھی داخل کرے گا، جو تجھے جہنم کی آگ سے بھی بچائے گا۔ آپ نے اعمال بتائے، فرمایا افشی السلام، اے ابو ہریرہ سلام کو پھیلاؤ، واطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصل الارحام، اپنے رشتہ داروں کو ملا کر رکھو، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو ابو ہریرہ اس وقت اٹھ کر عبادت کرنی ہے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ میں محمد تجھے ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، تدخل الجنت بسلام، تجھے اللہ جہنم کی آگ سے بچاتے ہوئے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ اور یہ میرے بھائیوں یہ صرف ابو ہریرہ کے لیے ہی خاص نہیں ہے، یہ ساری زندگی میرے بھائیوں آج بھی اگر کوئی شخص ان تعلیمات کو اپناتا ہے، ان پند و نصائح پہ عمل کرتا ہے، ان اچھے الفاظ پہ عمل کرتا ہے، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جنت میں بھی داخل ہوگا، جہنم کی آگ سے انشاءاللہ ہمیشہ ہی محفوظ رہے گا۔ اور جہاں پہ میرے بھائیوں یہی تعلق، یہی رشتہ داری،
یہ میرے بھائی جنت میں داخل کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے۔ یہ کلمہ، یہ ایسا کلمہ میرے بھائیوں، یہ درس ایسا درس ہے جو یہودیوں کو، عیسائیوں کو ایسا درس اسلام کے قریب کرتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان ابتدائی دنوں میں جب میں مدینہ میں آیا، اور میں عبداللہ بن سلام کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں جو اسلام لانے سے پہلے یہودی تھے، یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جیسے ہی مدینہ میں تشریف لائے جو ماجرا، جو مشاہدہ عبداللہ بن سلام نے کیا خود بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں لما قدمت المدینہ، جب میں مدینہ منورہ میں آیا، ورأیت الناس قد انجفلوا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا لوگ گروپوں کی شکل میں، گروہوں کی صورت میں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی سوچا، میرے دل میں بھی تصور آیا، خیال آیا، میں بھی آگے بڑھ کر دیکھوں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لوگ بڑھ بڑھ کر ایک طرف کیوں بھاگتے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی ٹٹولنے کی کوشش کی، میں بھی گیا۔ جب میں نے لوگوں کو ادھر ادھر کر کے دیکھا تو میرے کان میں ایک آواز پڑی۔ وہ آواز کیا تھی؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو ملاؤ، تعلق داروں سے تعلق رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اٹھ کر اس وقت عبادت کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ وہ عبداللہ بن سلام جن کی ساری زندگی تورات پڑھتے ہوئے گزری، جن کی ساری زندگی یہودی مذہب کی خدمت کرتے ہوئے گزری، وہ عبداللہ بن سلام جن کے سینے میں تورات کا علم محفوظ تھا، وہ فرماتے ہیں فلما تبینت وجہہ، جب میں نے رخ انور کو دیکھا، یہ اعلان کرنے والا شخص کون ہے، میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی۔ یہ اتنا پیارا سبق، یہ اتنا پیارا درس اور اتنا پیارا اعلان، اتنی پیاری خوشخبری جو شخص دے رہا ہے، میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی۔ ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب، یہ چہرہ جو اتنا بہترین اور اتنا پیارا اعلان کرنے والا ہے، لیس بوجہ کذاب، یہ کوئی جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ میرے دل نے بے ساختہ گواہی دے دی۔ اور میرے بھائیوں، یہی وہ واقعہ ہے جو عبداللہ بن سلام کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے، اور وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں آتے ہیں، روایات کو بیان کرتے ہیں، جس طرح تورات کو حفظ کیا اس طرح قرآن کو بھی حفظ کرتے ہیں۔ یہی عبداللہ بن سلام میرے بھائیوں۔ اور میرے بھائی، جہاں پہ یہ صلہ رحمی یہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی ہے، یہ ایسا عمل ہے میرے بھائی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اعجل ثوابا من صلة الرحم وليس شیء اعجل عقابا من قطيعة الرحم۔ میرے بھائیوں، آج ہر شخص دنیا میں یہ چاہتا ہے میں سودا بیچوں، میں مارکیٹ میں جاؤں، فوری میری جیب میں اس کا مال اور اس کا ریوارڈ اور اس کے پیسے آ جائیں، میں فلاں جگہ پہ امتحان دوں، فوری رزلٹ آ جائے۔ ہم میں سے ہر شخص فوری چیز کو لینے کا اس کا خواہش مند ہے، اور اس کی ہمیشہ اس کی تقو یہی ہوتی ہے کہ ہر چیز کا اجر، ہر چیز کا ریوارڈ فوری مل جائے۔ میرے بھائیوں، اس عمل کا ریوارڈ، اس کا اجر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اگر جلدی ثواب لینا چاہتے ہو، اعمال میں سب سے جلدی اللہ سے اس کا انعام وصول پانا چاہتے ہو، تو یاد رکھنا لیس شیء اعجل ثوابا من صلة الرحم، رشتہ داریوں کو ملانا شروع کر دو، تعلق بنانا شروع کر دو۔ لیس شیء اعجل ثوابا، روئے زمین پر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کا ثواب اتنا جلدی ملتا ہو جتنا رشتہ داروں کو ملانے سے ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس میرے بھائیوں، ساتھ ساتھ یہ بھی آپ نے بتایا وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، اور جہاں پہ یہ ثواب جلدی دیتا ہے وہاں پہ گناہ بھی سب سے جلدی دیتا ہے جب انسان قطع تعلقی کرتا ہے۔ جہاں پہ میرے بھائیوں اتنا بڑا اجر
اور فضیلت تو آپ نے سن لی کہ اللہ کی طرف سے مقام اتنا، مرتبہ اتنا کہ صلہ رحمی اللہ کے عرش سے چمٹی ہوئی، جلدی ثواب ملتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر، اس درس کو سن کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، جنت میں داخلے کا ذریعہ، جہنم سے بچنے کا ذریعہ۔ اسی طرح میرے بھائیوں صلہ رحمی یہ میرے بھائیوں ایسا عمل ہے، یہ ایسا عمل اور کام ہے، بندہ اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کر لے اور عمل درآمد اس پہ کرے تو اس کو اجر کیا ملتا ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقی وان ینسأ لہ فی اثری فلیصل رحمہ۔ ہم میں سے ہر شخص کی خواہش اس حدیث میں بیان کی گئی، ہم میں سے اکثریت کی خواہش لمبی عمر زندہ رہنا ہے، موت نہ جلدی آئے۔ کون نہیں چاہتا بھائیو؟ سارے چاہتے ہیں نا کہ لمبی سے لمبی عمر زندہ رہا جائے، اور کون نہیں چاہتا میری جیب میں پیسے ہوں کہ نہ ہوں؟ ہر شخص چاہتا ہے نا پیسے ہوں، دولت کی فراوانی ہو، دولت کی ریل پیل ہو، رزق میں فراوانی ہو، رزق میں کسائش ہو، رزق میں فراوانی ہو اور وافر مقدار میں رزق ہو۔ میرے بھائیو اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، فرمایا من سرہ، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے، جس کو یہ بات بھلی لگتی ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق کو کھول دیا جائے، وان ینسأ لہ فی اثرہ، اس کی موت میں وسعت یعنی تاخیر کر دی جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو ملا کر رکھا کرے۔ یہ میرے بھائیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام بھی بیان کیا ہے، خواہش بھی ہماری بیان کی۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش پیسہ بھی ملے، عمر بھی لمبی ملے، دنیا میں جی بھر کے جیے۔ حالانکہ میرے بھائیوں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے نا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا کی مثال تو ایسی ہے، یہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہوا کرتی ہے، مومن اس سے نکلتا ہے، اور جس طرح قید خانے میں بندہ اپنی سزا پوری کرتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، انسان اس میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا عمل دنیا میں رہتے ہوئے کرنے کی کوشش کرے، تاکہ یہ دنیا جو دارالامتحان ہے کل اللہ کے ہاں جائے تو سرخرو جائے۔ مومن کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے، لیکن انسان کی بتقاضۂ بشریت خواہش رہتی ہے مال پانے کی، لمبی عمر پانے کی، اس کا علاج بھی بتا دیا۔ میرے بھائیوں جہاں پہ یہ صلہ رحمی رزق میں فراوانی کا باعث بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمر میں بڑھوتری کا باعث بنتی ہے، وہیں پہ میرے بھائیوں ہمارا یہ تعلق نبھانا، ہمارا یہ تعلق داری کو آگے مزید پروموٹ کرنا، یہ میرے بھائیوں بری موت سے بھی ہمیں بچاتی ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جس شخص کو یہ بات پسند ہے ان یوسع لہ فی رزقہ، کہ اس کے رزق میں توسیع کر دی جائے، یمد لہ فی اثری، اور اس کی عمر میں اس کی موت میں تاخیر کر دی جائے، ویدفع عنہ میتۃ السوء، اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے۔ یہ اچانک موت، یہ خودکشی کی موت، یہ بری موت جس کو دین اسلام نے حرام موت کہا ہے، جو شخص اس سے بچنا چاہتا ہے فلیصل ذا رحیمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق ملا کے رکھے، اللہ اس برکت کی وجہ سے اس کو تینوں انعام عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح میرے بھائی یہ صلہ رحمی، یہ تعلق داری، یہ اتنا افضل عمل اور اتنا اعلیٰ ترین عمل، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، قبیلہ خثعم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کہتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بافضل الاعمال فی الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو دنیا کا افضل ترین عمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا یہ سب سے بہترین اور اولین عمل ہے۔ وہ کہتا ہے ثم مہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟
آپ نے فرمایا صلۃ الرحم، رشتہ داروں کو ملانا، ان سے تعلق بنا کے رکھنا، یہ دوسرے نمبر پر بڑا عمل ہے۔ وہ کہتا ہے ثم مہ، پھر تیسرے نمبر پر عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ تیسرے نمبر پر افضل ترین عمل ہے۔ 3 باتیں ہوئی۔ اس نے اگلا سوال کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو افضل ترین اور محبوب ترین عمل تھا، اب وہ بتائیے جو اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کو سب سے زیادہ غصہ دلاتا ہے، مبغوض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ثم ما، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا قطیعۃ الرحم، شرک کے بعد اگر بڑا گناہ ہے تو قطع تعلقی کرنا ہے، رشتہ داروں سے منہ موڑنا ہے۔ اس نے پوچھا تیسرا مبغوض ترین عمل؟ آپ نے فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف، برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا، یہ تیسرے نمبر پر اللہ کے ہاں مبغوض ترین عمل ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں، ساری چیزیں ہم پڑھتے بھی ہیں، ساری چیزیں ہمیں بار بار ریکال بھی لوگ کرواتے ہیں، ریویو بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود میرے بھائیوں ہمارا تعلق وہیں کا وہیں رہے، میرے بھائی یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے، یہ تو قطعاً انصاف کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں بہت پیاری حدیث، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، 5991 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ سمجھیے جس طرح ہماری عادت ہے نا اس کو بیان کیا ہے۔ آپ لوگوں کو کہیں اپنے رشتہ داروں سے مل کر رہیں، صلہ رحمی پہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں اسی یار کی شادی تے سد لیا سی انہاں سانو سدیا سی انہاں نو سد لیا، انہوں نے ہمارے گھر عید پہ 2 کلو گوشت بھیجا تھا، ہم نے ران بھیجی تھی، پورا ہو گیا، بدلہ ہو گیا پورا۔ نہیں نہیں میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی عدلے کا بدلہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں نا اس کی بچی کی شادی تھی تو اس نے ہمیں یہ دیا، ہم نے اتنا دے کر پورا کر دیا، فلاں نے ہمیں یہ گفٹ دیا تھا ہمارے بچے کو، ہم نے یہ دے دیا، اس نے مکان بنایا تھا، اس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، ہم نے اسے اچھا کھلا دیا، یہ عدلے کا بدلہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن الواصل، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ شخص ہے، رشتہ داروں کو ملانے والا شخص وہ شخص ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، جب اس کا رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، رشتہ دار تعلق دار اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ آگے بڑھ کر وصلها اس کو ملاتا ہے، حقیقت میں صلہ رحمی کا حق اس نے ادا کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہی صفت قرآن کریم میں صلہ رحمی کی، مومنوں کی صلہ رحمی کی صفت بیان کی گئی، کیسی پیاری صفت۔ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ وہ لوگ مومن، ان کی اعلیٰ ترین فضیلت یہ ہے یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اللہ نے جس چیز کو ملانے کا حکم دیا ہے وہ اس کو ملاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب کے دن سے ڈرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں سے تعلق ملا کے رکھتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کچھ سمبولک لوگوں کی صفت بیان کی،
فرمایا ان اللہ لا یعمر بالقوم الدیار ویثمر لهم الاموال، اللہ رب العزت لا یعمر بالقوم الدیار، کسی اہل علاقہ کو، اہل بستی کو آباد رکھتے ہیں، ان پہ تباہی نہیں آتی، ویثمر لهم الاموال، ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، قحط سالی نہیں ہوتی، وما نظر الیہم منذ خلقهم بغضا لهم، اور جب سے اللہ تعالی نے انہیں پیدا کیا ہے ان کی طرف بغض کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صحابہ کرام نے جب یہ تینوں صفات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیف ذلک یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی عنایات، اتنی عنایات، قحط سالی کی کوئی فکر نہیں اور کسی طرح تباہی کی کوئی فکر نہیں، اللہ کے غصے کی اور غضب کی کوئی فکر نہیں، یہ کون سے خوش نصیب ہیں، کس صفت کی بنا پہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے انعامات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِصِلَتِهِمْ لِأَرْحَامِهِمْ، ان کے رشتہ داروں کو، رشتہ داریوں کو آپس میں ملانے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آخری حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، جائز کا لفظ ناجائز کا لفظ نہیں بولا، لا یجوز نہیں کہا، بولا لا یحل، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، اپنے بھائی سے، اپنے کسی بہن سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، اپنے کسی تعلق دار سے، اپنے کوئی بھی رشتہ دار قریبی ہو دوری ہو، ان یہجر اخاہ فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ اس سے قطع تعلقی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں کیفیت بھی اسی حدیث میں بیان کی، فرمایا یلتقیان، دونوں آپس میں ملتے ہیں۔ کیسے؟ کوئی ایسے رشتہ دار کے گھر کسی فنکشن پہ اکٹھے ہو گئے، اس نے آپ کو بھی بلا لیا، جس کو آپ نہیں بلاتے تھے، قطع تعلقی کی تھی، اس کو بھی بلا لیا، دونوں کا آپس میں ٹکرا ہو گیا۔ کسی شادی پہ گئے، کسی فوتگی پہ گئے، اکٹھے ہو گئے، لیکن کیا کیا؟ یلتقیان، ملے، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، ایک نے جان بوجھ کے ادھر کو منہ کر لیا جس طرح دیکھا ہی نہیں ہے، اور دوسرے نے ادھر کو منہ کر لیا، جس طرح عموماً ہمارے کئی لوگ ایسے کرتے بھی ہیں، کسی اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے، کوئی جاننے والا شخص آ جائے ویسے ہی جان بوجھ کے پرے منہ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کیفیت ہے نا، وَخَيْرُهُمَا، ان دونوں میں سے بہتر وہ شخص ہے الذی یبدأ بالسلام، جو السلام علیکم کہنے میں پہل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ سارے لوگ کریں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ٹوٹے ہوئے ہیں ایسے ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں تاکہ جو بات سنی ہے اس پہ اسی طرح ہی میرے بھائیوں انشاءاللہ عمل بھی ہو۔ جب عمل ہوگا اتنی بڑی انشاءاللہ فضیلت بھی ملے گی۔ دل میں بڑی باتیں آتی ہیں، بہت کچھ آتا ہے، وہ یار یہ ہمیں سمجھتا کیا ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، یار ہمارے پاس اتنی دولت، ہم اتنے بڑے لوگ، ہم اس سے بھیک مانگیں اپنے رشتے کی، اس سے محبت کی بھیک مانگیں۔ میرے بھائیوں، یہ دل کی باتیں چھوڑ کر دین کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ کریم میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ کریم آپ کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ کریم ہمارے رشتہ داروں میں، تعلق داروں میں محبت، الفت اور یگانگت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔